الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ذرا بلند آواز سے پڑھیے، مزہ نہیں آ رہا۔ محفل پتہ چلے کہ عاشق رسول کی جو ہے وہ محفل ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ آج شب جمعہ ہے، سبحان اللہ۔ اور آج جو ہے حضرت، آپ کا نام کیا؟ محمد راشد صاحب کے گھر میں جو ہے درود پاک کی محفل ہوئی۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قلب کو، اس گھر کو چن لیتا ہے کہ کسی قلب میں اپنے محبوب کی محبت کو رکھتا ہے اور کسی گھر میں اپنے محبوب پر درود پاک پڑھواتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے کرم کے بغیر ممکن نہیں۔ ارے کتنے ہی ایسے گھر ہوں گے کہ جس میں گانے اور باجے بج رہے ہوں گے، آج شب جمعہ ہے، لیکن کوئی خوش نصیب ہوتا ہے کہ جسے میرا رب اس لیے چنتا ہے کہ وہ میرے محبوب پر درود پاک پڑھے۔ بات پیش کرتا ہوں آپ کو اس پر، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نفل شکرانے ادا کیجئے گا کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ کرم کہ تو نے مجھ جیسے گناہگار کو اس سعادت کے لیے چنا۔ اور بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے کاشان بھائی کا کہ جن کی کوششوں اور محنتوں سے الحمدللہ، جیسے کہ صدر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ تیسری محفل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اس طرح کی کوششیں کرتے رہیں، انشاءاللہ سرکار کا خصوصی کرم جو ہے آپ پر رہے گا۔ تو درود پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے۔ فرمایا اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرما رہا ہے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو کہ اللہ بھی یہ کام کر رہا ہے، ایمان والوں تم بھی یہ کام کرو۔ سوچیں کہ جس کام کو میرا رب کر رہا ہو وہ کتنا فضیلتوں والا اور کتنا افضل کام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہوں، اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہوں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ سوچئے کہ جو امتی محبت کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ تو سوچئے کہ جس گھر میں 12,000 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ سبحان اللہ، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی رحمتیں اس ٹائم نازل ہو رہی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جن کی بات پتھر پر لگی، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جہاں پر کوئی ذکر کی محفل ہوتی ہے، درود پاک کی محفل ہوتی ہے، فرشتے اس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہو جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق میرا ایمان یہ ہے کہ اس وقت فرشتوں نے اس محفل کو گھیرا ہوا ہے، سبحان اللہ، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب محفل برخاست ہو جاتی ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں مولا ہم تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیرے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان
बख्शिश और मगफिरत फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तूने सबकी बख्शिश और मगफिरत फरमा दी, लेकिन उनमें एक ऐसा शख्स भी था कि जो गुनाहगार था, सियाकार था, खताकार था। मौला वो तेरे नबी पर दुरूद पढ़ने नहीं आया था, बल्कि वहां से गुजर रहा था तो टाइम पास करने की गर्ज से वहां बैठ गया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ कि जो मेरे नेक लोगों के साथ आकर बैठ जाता है मैं उसकी भी बख्शिश और मगफिरत फरमा देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। बाद हमारे मुसलमान भाई कहते हैं ये महफिलें जो होती है ना, ये बिरयानी के चक्कर होते हैं, ये हलवे बांडे के चक्कर होते हैं। तो इस हदीस में ये बता दिया गया कि चाहे कोई बिरयानी खाने आए या हलवा खाने आए, इंशाअल्लाह इस महफिल से बख्शिश का परवाना लेकर ही जाएगा। सुभान। तो इसी तरह एक शख्स तवाफ़े काबा कर रहा था, तो वो दुरूद पाक ही पढ़ता रहता था। तो एक शख्स ने कहा कि भाई तुम्हें कोई और दुआ नहीं आती कि जब देखो दुरूद पाक ही पढ़ रहे हो? उसने कहा बात दरअसल ये है कि मैं और मेरे वालिद हज की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। तो जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मैंने देखा उनका चेहरा स्याह हो गया, उनका पेट फूल गया और उनकी आंखें उलट गईं। वो कहता है कि ये देखकर मैं बहुत ज्यादा रोया, रोते रोते मुझे नींद आ गई। तो मैंने ख्वाब में क्या देखा कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आए हैं, मुअत्तर जिनसे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। उन्होंने आकर अपना नूरानी हाथ मेरे वालिद के चेहरे पर और पेट पर फेरा कि जिसकी बरकत से मेरे वालिद का पेट भी अंदर चला गया और मेरे वालिद साहब का चेहरा भी मोतियों की तरह सफेद हो गया। वो कहता है कि मैं दाराए अदब में हजरत की बारगाह में हाजिर हुआ। मैं इनका कि आप कौन हैं कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत बनाकर भेजा? तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारा नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हूँ। आपने इरशाद फरमाया कि बात दरअसल ये है कि तुम्हारे वालिद बहुत गुनाहगार थे, बहुत सियाकार थे, बड़े खताकार थे, लेकिन ये मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करते थे। अरे जिसकी वजह से आज इनका चेहरा सफेद मोतियों की तरह हो गया। पता चला कि जो कोई गुनाहगार सियाकार भी अपने नबी पर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह कल बरोज़े माशर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने उस गुनाहगार उम्मती को भी नहीं भूलेंगे। इसका भी अजर अल्लाह ताला इरशाद देगा। देखिए ना, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, अबू लहब काफिर। हालांकि कुरान की नज़र कतई है कि काफिर के अज़ाब में कभी तकलीफ हो ही नहीं सकती, कमी हो ही नहीं सकती, लेकिन हर पीर के दिन अबू लहब को शहादत की उंगली से ठंडा पानी मिलता है और उसके अज़ाब में कमी हो जाती है। किसी ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? कहा कि उस दिन पीर का दिन था और मेरे चाचा के यहाँ बेटा पैदा हुआ था, तो मैंने अपनी लौंडी को इसलिए आजाद किया था कि जाकर उस बच्चे को दूध पिलाए। हालांकि उसने नबी की खुशी में ऐसा नहीं किया था, उसने अपने भाई के घर बेटा होने की वजह से उसको आजाद किया था। अरब में दस्तूर था कि दाइयां जो है वो दूध पिलाया करती थी या औरतें दीगर जो है वो दूध पिलाया करती थी, तो उसने नबी की खुशी में ऐसा नहीं किया। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने, जबकि वो काफिर है, अल्लाह ताला ने उसका अजर उसको ये दिया कि हर पीर के दिन उसकी शहादत की उंगली से उसको ठंडा पानी मिलता है, उसके अज़ाब में कमी होती है। तो जो ईमान वाला होकर, आशिके रसूल होकर अपने नबी पर दुरूद पढ़ेगा, अपने नबी की आमद की खुशियां मनाएगा, तो सोचे कि अल्लाह तबारक व तआला उसे क्या क्या अता फरमाएगा। इस नुक्ते को नोट कीजिए और सोचिए इस पर कि जब एक काफिर को जज़ा मिल रही है तो हम तो ईमान वाले हैं, हम तो नबी के उम्मती हैं, हम तो नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। अरे जब हम अपना माल खर्च करेंगे, आपकी आमद की खुशियां मनाएंगे,
آپ پر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں گے تو سوچیں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں کتنا عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ریش بھائی کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ سے انہوں نے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ جو نعرے لگائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، ایک سیڑھی چڑھے تو آپ نے کہا آمین، جب دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آپ نے کہا آمین، جب تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو پھر کہا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر کوئی رمضان کا مہینہ پائے اور اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کروائے تو وہ اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس حدیث کو ذرا بڑے غور سے سنیے گا، آمین کہنے والے کون ہیں؟ اللہ کے محبوب، جن کی زبان سے آمین نکل گئی تو سمجھ لیں کہ وہ پتھر پر لکیر ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو پائے پھر دوسری مرتبہ کیوں آمین کہا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے تو یا رسول اللہ اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ تیسری مرتبہ سرکار نے فرمایا میں نے اس لیے آمین کہا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ جس کے پاس آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے تو یا رسول اللہ اس کی ناک بھی خاک آلود ہو۔ میں نے کہا آمین۔ دیکھیں اس پہ وعید بھی ہے، فضیلت بھی ہے اور وعید بھی ہے کہ جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ کی ذات بابرکت پر درود نہ پڑے تو جبرائیل فرما رہے ہیں یا رسول اللہ اس کی ناک خاک آلود ہو اور سرکار اس پر آمین فرما رہے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ مجلس میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک بار بار لیا جائے تو ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ واجب ہے، اور بہت بار اگر نام لیا جائے تو پھر مستحب ہوتا ہے، اور خطیب کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ روانی اس کی ٹوٹتی ہے تو اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ بعد میں درود پاک پڑھ لے، لہذا خطیب سے بھی کوئی بدگمانی نہ کرے۔ تو اسی طرح تھوڑا سا میں ماں باپ کے فضائل بھی ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا بندہ جو ہمیں ملتا ہے کیونکہ میں امام و خطیب ہوں تو جتنے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے جو اولاد ہے ہماری بات نہیں سنتی، نافرمان ہیں، آپ دعا فرمائیں۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ علم دین سے دوری، ہم اپنے بچے کو اچھے سے اچھے مہنگے سے مہنگے اسکول میں تو داخلہ دلواتے ہیں، اس کے بعد شام کو کوچنگ سینٹر بھی بھیجتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ علم دین سے اپنے بچوں کو دور رکھتے ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کو علم دین سے دور رکھیں گے تو انہیں کیا پتا چلے گا کہ ماں باپ کا ادب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، گالی دینا، جھڑکنا، غصہ کرنا، گھورنا یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں، فرمایا کہ اف تک نہ کہو، اف۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اگر والدہ کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا دہی لا دے، ارے تو ایک دفعہ بولو نا، بار بار بولتی رہتی ہے۔ اگر والدہ جو ہے وہ صبح کام کے لیے اٹھائیں تو وہ ابھی اٹھ رہا ہوں میں، جاؤ ابھی تم اٹھ رہا ہوں، یعنی بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ تو سوچئے کہ وہ سارے کام کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے، سب کام کرتا رہے، لیکن وہ ماں کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اسی کو ناراض کیے بیٹھے تو پھر اس کی نمازوں کا، روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اسی لیے بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں. انشاءاللہ بس اپنے بیان کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا. آپ ایک دفعہ ایک گلی سے آ رہے تھے تو آپ پر ایک کتیا بھونکی تو آپ چلے گئے. جب آپ واپس آئے تو دیکھا وہ کتیا مری ہوئی تھی. آپ نے کہا کہ کتیا خدا کی قسم میں نے تجھے کچھ نہیں کہا. بات دراصل یہ ہے کہ تو جب مجھ پر بھونکی تو میرے رب کو برا لگا کہ تو میرے بندے پر بھونکی کیوں ہے. یہ وہ اللہ کے ولی ہیں بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس مقام پر کیسے فائز ہوئے, آپ کو یہ ولایت کیسے ملی؟ آپ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ایک رات میری ماں نے نیند میں مجھ سے پانی مانگ لیا تھا. ماں نے نیند میں مجھ سے پانی مانگا. رات کا آخری پہر تھا, میں گیا. آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں ایسا تو نہیں تھا کہ گھر میں جو ہے پانی ہے وہ دور جایا کرتے تھے, نہر سے پانی بھر کے لایا کرتے تھے. اس زمانے کو ذرا تصور کریں, اس کا لے کر آئے. فرماتے رات کے آخری پہر میں گیا اور ایک کوزہ بھر کے میں لے کر آیا, گلاس میں ڈال کر والدہ کے سرانے کھڑا ہو گیا. لیکن میری والدہ سو چکی تھی تو میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا کہ کہیں میری والدہ کی نیند میں خلل نہ آ جائے. فرمایا میں پوری رات کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. والدہ کی جب آنکھ کھلی اور انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا کہ بایزید کیا بات ہے؟ فرمایا ماں تو نے مجھ سے رات کو پانی مانگا تھا. کہا کہ بیٹا پھر مجھے جگا دیتے. کہا کہ ماں میں نے اس لیے نہ جگایا کہ تیری نیند میں خلل پڑ جائے گا, تو اسی غرض سے میں پوری رات کھڑا رہا. تو فرماتے ہیں کہ اس دن میری ماں نے مجھے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے ولایت عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ ہے ماں کی دعا. ہم جنت جنت کرتے رہتے ہیں, جنت کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, لیکن جو جنت ہمارے گھر میں ہے کیا ہم ان کی قدر کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم جو ہے مسجدوں میں جا کر تو عالم کے ہاتھ چومتے رہتے ہیں, کبھی اپنی ماں کے بھی ہاتھ چومے ہم نے؟ ایک شخص نے یہ قسم اٹھا لی کہ جو ہے میں کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا اگر میرا فلاں کام ہو جائے. تو اب بڑا پریشان ہوا, کام تو ہو گیا لیکن اب مکہ کیسے جائے؟ تو کسی اللہ والے کے پاس چلا گیا. کہا بڑا پریشان ہوں حضرت کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا, لیکن حضرت اب میں جا نہیں سکتا. فرمایا ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں. کہا جا گھر میں اور اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دے, گویا تو نے جنت, تو نے کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دیا. ماں کا اتنا بڑا مقام ہے. ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. کہا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا. فرمایا سما پھر؟ فرمایا تیری ماں کا. فرمایا پھر؟ فرمایا تیری ماں کا. یعنی 3 مرتبہ سرکار نے لفظ ماں ذکر کیا اور 4تھی مرتبہ کہا تیرے باپ کا. تو اسی لیے اب اس کے دیکھیں جو ماں کو ناراض کرتا ہے اس کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے. ایک اللہ کے ولی تھے, وہ بصرہ کے شہر میں جا رہے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک قبر پھٹتی ہے اور اس میں سے ایک گدھا نما شخص نکلتا ہے, اور جیسے گدھا ہانکتا ہے نا ویسے وہ ہانکتا ہے اور دوبارہ قبر میں واپس چلا جاتا ہے اور قبر بند ہو جاتی ہے. تو وہاں چلے گئے, انہوں نے وہاں کے مکینوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, کس کی قبر ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ فلاں بن فلاں کی قبر ہے. کہاں رہتا ہے یہ؟ فرمایا کہ اس کا گھر وہاں ہے. وہ وہاں گئے, وہاں جا کے جب تحقیق کی تو لوگوں نے بتایا بات دراصل یہ ہے کہ جب اس نے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد یہ اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دیا کرتا تھا, اپنی بیوی سے پیار اور محبت کے ساتھ گفتگو کرتا اور اپنی ماں کو جھڑکا کرتا تھا اور کہتا تھا کیا گدھے کی طرح ہانک رہی ہے, جا یہاں سے. تو آج اس کی سزا اس کو یہ ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اس کو یہ سزا دے دی. تو اس کی ہر عصر کی نماز کے بعد قبر پھٹتی ہے, وہ نکلتا ہے اور گدھے کی طرح ہانکتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے. اسی طرح ایک شخص تھا جس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا تھا.
واقعات تو اتنے کہ میں سناؤں تو رات ختم ہو جائے لیکن واقعات ختم نہ ہو. تو سرکار سے فرمایا یا رسول اللہ، ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا. سرکار تشریف لائے، کہا کہ کیا تیری کوئی ماں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہے. فرمایا ناراض ہے؟ بولا ہاں ناراض ہے. سرکار نے فرمایا اس کی ماں کو بلا کے لا. جب ان کی والدہ محترمہ آئی تو سرکار نے فرمایا اس سے معاف کر دے، تو اس سے کیوں ناراض ہے؟ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ اپنی بیوی پر بیوی کو ترجیح دیتا تھا مجھ پر، یعنی بیوی کو جی کرتا تھا، اس کے ناز نخرے اٹھاتا تھا، لیکن مجھے جو ہے کبھی یہ پوچھا نہیں کرتا تھا. آج بھی آپ کے معاشرے میں، آپ تو اسی معاشرے کے حصے آپ دیکھتے نہیں ہیں، اولڈ ہاؤس جو کھلے ہوئے، ماں باپ کو جو ہے نا وہ اولڈ ہاؤسوں میں ڈال دیا. کیا اس کی کھانسی سے مجھے پریشانی ہے. ابے بیوقوف، جب تو چھوٹا تھا اور کھانستا تھا، جب تو ٹنڈی اور پیشاب کر دیا کرتا تھا، تیری ماں تجھے سوٹے میں ڈال کر خود کیلے میں سو جایا کرتی تھی. کیا وہ دن تو بھول گیا؟ اسی طرح ایک شخص اپنے بیٹے کو کہتا ہے، بوڑھا ہو گیا تھا، بیٹا چل ذرا باغ کی سیر کروانے کے لیے. جب باغ کی سیر کرنے کے لیے گئے تو باپ کو ذرا نظر کم آتا تھا، سامنے کوا بیٹھا ہوا تھا. باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے سامنے؟ کہا کہ یہ کوا ہے. سنائی بھی کم دیتا تھا. بیٹا پھر بتاؤ کیا ہے؟ وہ 3 دفعہ میں تھک گیا. اس نے کہا کہ ایک دفعہ بتا دو دیا کہ کوا بیٹھا ہوا ہے، کیا میرا دماغ کھا رہے ہو بار بار؟ تو باپ رو پڑا اور کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا اور میں تجھے اپنی انگلی پکڑا کر اس باغ میں لایا تھا تو تم نے 300 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے، اور میں نے 300 مرتبہ تجھے جواب دیا تھا. تو آج اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو یاد رکھیے جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے. چاہے نمازیں پڑھیں، چاہے روزے رکھیں، چاہے حج کریں، عمرے کریں، ارے دنیا کی عبادت کر لو، لیکن اگر ماں ناراض ہوئی تو یاد رکھو کہ مرتے ٹائم زبان پر کلمہ طیبہ بھی جاری نہیں ہوگا. اسی لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے، واقعات بہت ہیں میں سنا سکتا ہوں لیکن کیونکہ تمام لوگوں نے پھر گھر بھی اپنے جانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا ادب کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کی محفلیں اپنے گھروں میں سجانے کی توفیق مرحمت فرمائے. ایک بار پھر میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کاشان بھائی کا کہ جو اپنے اس علاقے میں بہت محنتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.